السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے بیان کے بعد حکومت سیخ پا۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے آپریشن کی تردید کر دی۔ کیا گنڈاپور کنفیوژن پھیلا رہے ہیں؟ حکومت اپنا کام کرے گی اور اپوزیشن اے پی سی بلائے گی۔ کیا صف بندی ہو چکی ہے یا اب بھی ایک ساتھ بیٹھنے کا امکان موجود ہے؟ اور قومی سلامتی اجلاس کے بعد جے یو آئی کی اہمیت بڑھ گئی۔ مولانا صاحب اچھے کارڈز کھیل رہے ہیں۔ اپنا سیاسی وزن گرینڈ اپوزیشن یا حکومت کس کے پلڑے میں ڈالیں گے؟ ناظرین، تمام معاملات پہ آج ہم بات کریں گے تفصیل سے، لیکن پہلے بڑی خبر۔ ملک میں دہشت گردی کے خاتمہ اور امن کے قیام کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز اپنی کوششوں میں مصروف ہیں، تو وہیں ملکی معیشت کے استحکام کے لیے بھی بھاگ دوڑ جاری ہے۔ اس وقت حکومت دونوں محاذوں پر برسر پیکار ہے۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اہم فیصلوں کے بعد جہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی اسٹریٹجی جو ہے اس کو ترتیب دے رہے ہیں، تو وہیں صدر مملکت آصف علی زرداری بھی ایکٹیو ہو گئے۔ ان کی کوئٹہ میں صوبائی حکومت کے ساتھ ایک طویل نشست ہوئی، جہاں صدر مملکت نے عزم دہرایا کہ دہشت گرد عناصر کو ہر قیمت پر شکست دیں گے۔ دہشت گرد قوم کو تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں، عید کے بعد بلوچستان میں کیمپ لگائیں گے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف 4 روزہ دورے پر وفد کے ہمراہ سعودی عرب میں موجود ہیں۔ ان کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور سعودی وزیر سرمایہ کاری سے ملاقات ہوئی، جس میں دفاعی، سیکیورٹی اور اقتصادی تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا۔ یعنی حکومت برادر اسلامی ممالک کو بھی اعتماد میں لے کر چل رہی ہے۔ ناظرین، خیبر پختونخوا اور بلوچستان مسلسل دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ آج وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے وفاقی وزراء کے ہمراہ کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو کی اور پیغام دیا کہ دہشت گردوں کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ This is an intelligence driven war against state of Pakistan. وہ آپ کا پاکستان توڑنا چاہتے ہیں، تو these are the special circumstances. تو we have to think، اور ہم نے پھر وہ چیز کرنی ہے جو special circumstances کو سامنے رکھ کے کرنا ہے۔ تو فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ مل کے کسی بھی صورت میں ہم کسی بھی عام انسانی جو انسان ہے، جو عام بلوچستانی ہے، اس کو کسی ایسے قانون کے اس پہ نہیں لانا چاہتے ہیں کہ جس سے وہ سفر کرے۔ جو ٹیررسٹ ہے اس کو سفر کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے ملٹری آپریشن کی مخالفت کی اور واضح کیا کہ وہ صوبے میں آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے اس بیان پر وزیر مملکت طلال چودھری میڈیا پر آئے اور کہا علی امین گنڈاپور قومی سلامتی کے اجلاس سے متعلق کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں۔ دہشت گردوں کو لا کر نہ بسایا جاتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ کہ کے پی سی ایم جو ہیں وہ پچھلے 2 دن سے لگاتار اسی میٹنگ کے بارے میں کچھ بیانات دے رہے ہیں اور کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں بالکل واضح طور پہ یہ بتانا چاہتا ہوں، کسی نئے آپریشن کا آغاز کرنے کی بات ہی نہیں ہوئی، نیا آپریشن ہونے ہی نہیں جا رہا۔ یہی نہیں، اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی تشویش کا اظہار کیا کہ افغانستان دہشت گردوں کی اماج گاہ بنا ہوا ہے۔ دنیا نے نوٹس نہ لیا تو پاکستان میں لگی آگ خطے کے دیگر ممالک تک پھیل سکتی ہے۔ آج وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے بھی پی ٹی آئی کو مخاطب کر کے کہا کہ قومی ایجنڈا طے ہو رہا ہے، مگر یہ غائب ہیں اور ان کے وی لاگرز بیرون ملک بیٹھ کر افواج کے خلاف زہر اگل رہے ہیں۔ عسکری قیادت نے ابھی پارلیمان کو بریف کیا، اس میں جو اپوزیشن کا رویہ تھا وہ انتہائی مایوس کن اور انتہائی غیر ذمہ دارانہ تھا۔ آپ کے لوگ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں، جو آزادی رائے کی بنیاد کے اوپر جو ہے اور وی لاگرز آج بات کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف، میں انہیں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان ممالک میں اتنی آزادی رائے ہے کہ آپ اپنے ملک کے خلاف تو بات کر رہے ہیں، ذرا وہاں بیٹھ کے آزادی رائے کے نام پہ کبھی غزہ کے بارے میں بھی بات کریں۔ پی ٹی آئی کی قیادت ایک تو پارلیمانی کمیٹی اجلاس میں شریک نہیں ہوئی، دوسرا وہ حکومت پر مسلسل تنقید کر رہی ہے۔ آج اسد کیسر نے حکومت پر طنز کیا کہ بتایا جائے کہ قومی سلامتی کے اجلاس کا کیا نتیجہ نکلا۔ ساتھ ہی انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے مستعفی ہونے اور نئے الیکشن کا مطالبہ بھی کیا۔ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہمارا موقف ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، فارم 47 کی اسمبلی ہے اور ان کو عوام کی مینڈیٹ حاصل ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس دن جو اجلاس بلایا، اس اجلاس کا آؤٹ کم کیا نکلا؟ اس لیے یہ انتہائی نااہل حکومت ہے۔ اس کے پاس ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے نا، شہباز شریف اپنی ناکامیوں اور اپنی جو ان کی جو پالیسیاں ہیں اس سے وہ ملک نہیں سنبھل رہا ہے، اس کو ریزائن کر کے نئے الیکشن کروانے چاہیے۔ ناظرین، جو چیز سب سے زیادہ غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ غلطیاں دونوں جانب سے ہو رہی ہیں۔
چاہتے تو یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ملکی حالات کے مطابق سیاسی اتفاق رائے پیدا کیا جاتا، مگر یہاں حکومت بھی لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہی۔ چاہیے تو تھا کہ اجلاس میں شرکت نہ کرنے والی اپوزیشن جماعتیں بشمول تحریک انصاف سے دوبارہ رابطہ کیا جاتا، انہیں قائل کیا جاتا، حکومت اور اتحادی جماعتوں کے دور اندیش سیاست دانوں پر ایک کمیٹی یا وفد تشکیل دیا جاتا جو ناراض اپوزیشن کو مناتا اور اتفاق رائے پیدا کیا جاتا، مگر حکومت کی جانب سے اب تک ایسی کوئی کوشش نظر نہیں آ رہی۔ لگتا ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ تحریک انصاف کے اجلاس میں آنے سے انکار کے بعد اب حکومت خود ہی فیصلے کرے گی یا کر لیے گئے ہیں، اس لیے پی ٹی آئی سے بات چیت کا کوئی زیادہ امکان نظر نہیں آتا۔ ناظرین، ملکی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کسی بھی جماعت کو سوٹ نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف کے رہنما کارکن جو ہے وہ انکوائریوں سے گزر رہے ہیں۔ جے آئی ٹی نے علیمہ خان سمیت 17 افراد کو دوبارہ کل طلب کر لیا ہے۔ تحریک انصاف کا یہ المیہ رہا ہے کہ اس کے اندر فیصلہ سازی اور حکمت عملی کا خاصا فقدان ہے۔ یہ جماعت ایک لمحے کیا فیصلہ کرتی ہے اور دوسرے ہی لمحے یو ٹرن لے لیتی ہے۔ پہلے پی ٹی آئی خود چاہ رہی تھی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں ہوتی تو حکومت سے ہی ہو جائے، مذاکرات کا دور چلا تو بھی تحریک انصاف پیچھے ہٹ گئی۔ اب قومی سلامتی کے ایشو پر بھی پہلے ہاں اور پھر نہ کہہ دیا، جو ایک سمجھدار جماعت اور اس کی قیادت کے لیے شاید مناسب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کی مشکلات کم ہونے کی بجائے اب مزید بڑھتی نظر آ رہی ہیں۔ ناظرین، گلوبل ٹیررزم انڈیکس 2025 کے مطابق پاکستان دہشت گردی سے متاثرہ ممالک کی فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے۔ یہ اعداد و شمار پریشان کن ہیں، مگر ہماری سیاسی قیادت مسلسل غیر سنجیدگی کا اظہار جو ہے وہ مظاہرہ کر رہی ہے۔ حکومت اور تحریک انصاف دونوں سیاست کھیل رہے ہیں۔ ایسے میں مولانا فضل الرحمان کی جے یو آئی کا کردار بہت ہی اہمیت اختیار کر گیا ہے، کیونکہ جے یو آئی کی حمایت خیبر پختونخوا اور بلوچستان دونوں میں موجود ہے۔ ناظرین، اسی صورتحال پہ ذرا بات کرتے ہیں۔ میں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما جناب علی محمد خان صاحب۔ جی علی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فات بھائی۔ اچھا علی صاحب، ایک تو یہ جو ایک تنازع کھڑا ہوا کہ جی پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں جو ہے شرکت نہیں کی، وہ تو چلے ہو گیا، لیکن اس کے بعد اب ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے جو چیف منسٹر کے پی نے یہ کہہ دیا کہ جی ہم آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے خیبر پختونخوا میں، جبکہ حکومت کے وزیر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن کی بات تو ہوئی نہیں ہے ابھی وہاں پہ، تو یہ پہلے خواہ کنفیوژن کیوں کھڑا کیا جا رہا ہے؟ تو علی امین گنڈاپور صاحب کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو کیا سمجھ آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیے، ہسٹری ہے، تھوڑا سا 1-2 منٹ اس پہ بات کرتے ہیں۔ آپریشن راہ راست پہ اگر آپ چلے جائیں، آپریشن راہ نجات پہ چلے جائیں، یا ضرب عضب ساری، اگر آپ پھر وزیرستان میں جو آپریشن ہوئے ان چیزوں کو سوات آپریشن آپ کو یاد ہوگا، تو جو خیبر پختونخوا کی عوام ہے ان کی جو بڑے آپریشنز ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ سارٹیز یا آپریشن کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ریگولر چلتے ہیں، وہ تو اب بھی چل رہے ہیں۔ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لارج اسکیل فل آپریشن، جہاں سے ماس ایکسوڈس ہوتا ہے اور لوگ ڈسپلیس ہوتے ہیں اور آئی ڈی پیز ہوتے ہیں اور پورا سوشل فیبرک تباہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ نسل بے گھر ہو جاتی ہے۔ اس چیز کا اتنا خوف ہے اور اس کا اتنا ریئیکشن ہے اور اس کا ایک تلخ یادیں ہیں کہ وہ ہمارے عوام اب اس طرف جانا نہیں چاہتے۔ تو وزیر اعلیٰ جناب علی امین خان نے وہ بات کی ہے کہ اس چیز کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو آپ کے چل رہے ہیں، تو اب کیا کسی نئے آپریشن کی ڈیمانڈ ہوئی ہے مجھے نہیں پتا، آئی واز ناٹ دیئر، لیکن اگر ہوتی بھی تو اٹ واز اے اسٹرکٹ نو، جب تک آپ علی امین خان کو، ان کی اسمبلی کو، عوام کو آپ اعتماد میں نہ لیں، اینڈ دا سیم گوز فار بلوچستان۔ لیکن علی صاحب، اس میں جو جہاں پہ جو پرابلم ہو رہا ہے کہ آپ کو پہلے بھی یاد ہوگا کہ کابینہ میں جب وہ عزم استحکام کی بات ہوئی تھی تو تب بھی یہی ہوا تھا کہ جی آپریشن جو ہے وہ اس طرح کا آپریشن تو ہونا ہی نہیں ہے، اس کی تو کبھی بات ہی ہوئی تھی، وہ جن کا حوالہ آپ دے رہے ہیں۔ ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو بھی میٹنگ میں جو اس دن میٹنگ ہوئی ہے اس میں اس طرح کے آپریشن کا کہیں ذکر نہیں ہوا جس میں اتنی بڑی پاپولیشن کو ڈسپلیس کیا جائے اور وہ تمام تر جو معاملات ہیں۔ تو جب وہ بات ہوئی نہیں تو چیف منسٹر صاحب کا اس موقع پہ یہ کہنا جو ہے یہ لوگوں کے ذہنوں میں شک پیدا کر رہا ہے، جب شک کی کوئی ضرورت ہے نہیں، اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے۔ فاض صاحب اس کو ایک اور طرح سے لے لیں، میرے خیال میں تو یہ اچھا ہو گیا کہ انہوں نے کہہ دیا، اور یہ بھی اچھا ہو گیا کہ فیڈرل منسٹر صاحبان نے بھی وضاحت کر دی
صوبائی وزیر اعلیٰ صاحب نے جب یہ کہا کہ ہم کسی بڑے آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے تو عوام مطمئن ہوگی کہ ہمارا وزیر اعلیٰ جو ان کا کیئر ٹیکر ہے، جو ان کا چیف ایگزیکٹو ہے، جو عمران خان کا وہاں ایک نمائندہ ہے، ایک شیئر لیڈر ہے، بہادر آدمی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں ہونے دوں گا. تو ان کا اعتماد ہو گیا کہ جب تک وزیر اعلیٰ علی امین خان ہے اور عمران خان کی حکومت ہے ادھر نہیں ہوگا. ادھر سے جب فیڈرل منسٹرز نے وضاحت کر دی کہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ فی الحال کسی بڑے آپریشن کی بات نہیں ہے. اگر اس کی بات نہیں ہے تو اب آگے چلیں. اوکے، تو بات کلیئر ہوگی. ٹھیک ہے، چلیں لیٹس یعنی یہ اس کا پازیٹیو سائیڈ ہے، اور اگر ایسا ہے تو اور اس میں سے اگر ایک کلیئرٹی آ جاتی ہے تو یہ اچھی بات ہے. اچھا علی صاحب، دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف فار واٹ ایور ریزن وہ نہیں آ پائے اور یا نہیں آئے، اور پھر عمران خان صاحب نے بھی تائید کر دی کہ آپ نے ٹھیک کیا کہ آپ اس میٹنگ میں نہیں گئے. اب وہ پہلی میٹنگ تھی، لیکن اس بات پہ تو ہر شخص جو ہے وہ زور دے رہا ہے کہ جب تک اتفاق رائے نہیں ہوگا تو یہ آپریشن اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکتا. وی نیڈ پولیٹیکل بائن. کیا ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس بات کی گنجائش ہے کہ اس معاملے پہ بات کی جائے، فالو اپ میٹنگز ہوں اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک طریقے سے آن بورڈ آ جائے؟ کیا ابھی اس کا امکان باقی ہے؟ 3 نکات اس میں ہیں، مجھے وہ رکھنے دیجئے. 2 ہمارے ہیں اور ایک میاں شہباز شریف صاحب کا. کمیٹی کی بات کرتے ہیں. اب بھی ویری ویری بریف تاکہ آپ کا وقت زیادہ ضائع نہ ہو، وقت کا دامن کم ہے. دن کو ہمیں پتہ لگا کہ میٹنگ ہونی ہے، 2 بجے کا وقت تھا. پارلیمنٹری پارٹی کے پاس چیز آئی. بعض اوقات آپ کو فوری فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ جا کے لیڈر سے بات کریں. ہماری طرف سے ایگری کیا گیا، یس نیشنل سیکیورٹی ہے، ملک کی بات ہے، سلامتی کی بات ہے. ہم سب پاکستانی ہیں، اپوزیشن حکومت بعد میں، ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں اور پاکستان کی بقا اور سلامتی میں ہم سب کی بقا ہے. فوری طور پہ میٹنگ ہوئی اور ادھر اجلاس چل رہا تھا، اندر ہماری میٹنگ چل رہی تھی. نہیں اتنا بھی ہمیں ٹائم حکومت نے نہیں دیا کہ ہم پراپر کم از کم 3 گھنٹے پہلے بیٹھ کے میٹنگ کر لیتے. اجلاس کے دوران ہماری میٹنگ چل رہی تھی اور جب ہماری میٹنگ ختم ہوئی تو اجلاس بھی ختم ہو چکا تھا. اور اس دوران ہم نے فیصلہ کیا کہ یس وی ول اٹینڈ اٹ. خان صاحب کا جو آپریشنز پہ ویژن ہے، جو ملٹری آپریشنز پہ، اس ٹیررزم والے ایشوز پہ جو ان کا ویژن ہے، وہ سب کو پتا ہے کہ بڑا آپریشن وہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں آپ لوکل آبادی کے ساتھ انگیج کریں، سیاسی لیڈرشپ کے ساتھ انگیج کریں، پہلے بات کریں. اگر بہت مجبوری ہے تو آپ انٹیلیجنس بیس شارٹ جو ہے ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، بڑا آپریشن نہ ہو. اور آخر میں پھر جا کے جس طرح ایک ای پی ایس کا ہوا تھا، وہ مجبوری کے عالم میں وہ ہمیں پتہ تھی. تو ہم اس پہ ایگری ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم آتے ہیں. ساتھ میں ہم نے اپلیکیشن لکھ ڈالی ہمارے اپوزیشن لیڈر نے کہ لیٹ اس میٹ اور لیڈر، ہمیں اپنے لیڈر سے ملنے دیں تاکہ ہم ان سے فائنل ڈائریکشن لے لیں. اگر حکومت اس میں سنجیدہ تھی، اچھا مینج کر لیتے تو ہمیں ان سے ملاقات کرنے دیتے. اب یہاں سے ایک نقطہ ثابت ہو گیا کہ پی ٹی آئی اس میں بیٹھنا چاہتی تھی، لیکن اگر حکومت اچھا مینج کرتی. خان صاحب کی بات کی طرف آتے ہیں، اس کو بھی دیکھ لیں. خان صاحب کی بھی بات دیکھ لیں. خان صاحب کی جو بات آئی ہے وہی آئی ہے کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اچھا کیا کہ نہیں گئے، مجھے بلانا چاہیے تھا، مجھے انگیج کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے میری، ان کی طرف سے بات کر رہا ہوں. لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ خان صاحب نے یہ نہیں انکار کیا کہ میں کبھی بیٹھوں گا نہیں. انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے انگیج ہی نہیں کیا، نیکسٹ اسٹیپ کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر؟ آخری نقطہ جو میں نے کہا شہباز شریف صاحب والا، میں نے زیادہ نہیں سنا لیکن ان کا وہ آخری کچھ میں نے سنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے شاید اس میں مزید بھی پیش رفت ہو یا وٹ ایور، مطلب ہے کہ وہ آگے شاید انگیج کرنا چاہیں. میں یہاں پہ پازیٹیو بات رکھنا چاہتا ہوں، میں منفی بات نہیں کرنا چاہتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ اگر ہے، یہ اگر دہشت گردی کے خلاف ہم نے کرنی ہے تو یہ ہمارا حکومت پہ احسان نہیں ہوگا، ہم اپنا قرض اتاریں گے. لیکن اس کے لیے پھر حکومت بھی پازیٹیو فریم آف مائنڈ کے ساتھ آئے، ہمارے لیڈر کے ساتھ وہ عزت کے ساتھ وقت پہ انگیج کریں، ان کو باہر لے کے آئیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کیسز ختم کریں کہ ہم دہشت گردی کی آڑ میں اپنے کیس ختم کروا رہے ہیں. نو، ہم کوئی ڈیل نہیں چاہتے. ہم یہ کہہ رہے ہیں یو کین ٹیک ہم آؤٹ اینڈ پے رول. یعنی اگر وہ بلا سکتے ہیں خان صاحب ہوں گے تو بات آگے چلے گی، اگر خان صاحب باہر نہیں آتے تو پھر یہ مشاورت نہیں ہو سکتی. دیکھیں فہد صاحب، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ میں یہ کہوں کہ 100% پاکستان ہمارے ساتھ ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بہت بڑی آبادی ہمارے ساتھ، میجورٹی ہمارے ساتھ. تو یہ جنگ اگر ہمارا کوئی فوجی لڑتا ہے، وہ جو پیچھے مڑ کے دیکھے، ہمارا جو فوجی لڑتا ہے، جو پولیس والا لڑتا ہے، جو رینجر والا لڑتا ہے، جو پیرا ملٹری والا لڑتا ہے، ایف سی والا لڑتا ہے، بچہ ہمارا بیٹا جوان بھائی لڑتا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھے تو اس کو پیچھے عمران خان، نواز شریف، زرداری صاحب سب نظر آئے. اگر اس میں عمران خان نہیں ہے، اگر اس میں تحریک انصاف کسی بھی وجہ سے نظر نہیں آ رہی،
وہ مضبوط نہیں ہوگا, کیونکہ پیچھے قوم جو ہے وہ جنگ لڑتی ہے, صرف فوج جنگ نہیں لڑتی. لیکن اس میں یہ ضرورت پوری ریاست کی ہے, پوری ملک کی ہے. اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی مشاورت سے اگر وہ جو بھی فیصلہ سازی کرتے ہیں, آفٹر آل ابھی بھی وہ جیل میں ہیں, لیکن سارے بڑے فیصلے تو وہی کر رہے ہیں, تو اگر وہ یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جائیں, میں اپنی جماعت کو مینڈیٹ دیتا ہوں, آفٹر آل ایک چیئرمین بھی ہیں, ایک سیکرٹری جنرل بھی ہیں, باقی سینئر آپ کی پارٹی لیڈرشپ ہے, آپ جیسے لوگ موجود ہیں, تو وہ اگر آپ کو مینڈیٹ دیتے ہیں کہ آپ جائیں اور بیٹھ کے بات کریں اور ان پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے جو ہے آپ دہشت گردی کے خلاف جو ہے جو پالیسی بن رہی ہے اس میں کنٹریبیوٹ کریں, ان کا فزیکلی خود پریزنٹ ہونا, اس پہ اگر ضد ہوگی تو پھر وہی بات اٹھتی ہے کہ جی وہ ایک شخص کی جو ہے اس کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے اور ایک اتنی اہم پالیسی ہے اس کو ترجیحات میں نیچے رکھا ہوا ہے. اس کو دوسری طرح سے لے لیں, کاؤنٹر آرگومنٹ لے لیں کہ کیا کسی ایک شخص کی انا اتنی بڑی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں ملک کی جنگ کے لیے بھی اگر ضرورت پڑی میں عمران خان سے بات, اتنی بڑی کیا ہے عمران خان؟ بالکل لوٹا ہے, ملک توڑا ہے, خدا نخواستہ کوئی دہشت گرد ہے کیا ہے؟ 54 years, 54 to be exact. For the last 54 years, this man has delivered for Pakistan. Day in and day out, month in and month out, years after year, philanthropy, education, politics, sports, whatever. He is the biggest brand in the last 50 years which Pakistan has created and given to the world. آپ اس کو اندر کیوں رکھ رہے ہیں؟ آپ اس کو باہر لے کے آئیں. کیا آپ کو فائدہ مل رہا ہے؟ کہ مجھے یہ بتائیں, اس کو ایک اور طرف سے دیکھ لیں. چلے میں ایز اے پی ٹی آئی ورکر نہیں بات کر رہا ہے, آپ مجھے رہنما کہتے ہیں, میں کوئی رہنما شہنما نہیں ہوں, میں ورکر ہوں. میں ایز اے پاکستانی بات کرتا ہوں. میرے پاس پاکستان میں عمران خان جیسا ایک برانڈ ہے. وہ جیل کے اندر اس دہشت گردی کی جنگ کے خلاف مجھے زیادہ سپورٹ دے گا یا باہر؟ اگر وہ باہر آتا ہے اس کی ایک ویژول جب آئے گی, ایک ویژول ہے. میں دیکھیں پالیٹکس اینڈ آل دیز تھنگز, وہ کہتے ہیں نا کہ پکچرز, لیکن اس سے مشروط کرنا کیا یہ ضروری ہے سر؟ ایک میں دونوں باتیں کرتا ہوں, میں دونوں باتوں پہ آ رہا ہوں. میں ٹاکنگ ود پازیٹیو فریم آف مائنڈ. دیکھیے عمران خان ایک ویژن تصویر آتی ہے, اس میں عمران خان ہے, ساتھ میں شہباز شریف صاحب ہیں, بدترین سیاسی مخالف, ذاتی دشمن نہیں, بدترین سیاسی مخالف, آصف زرداری ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, یا کچھ اور لیڈرز بھی رکھتے ہیں. ایک تصویر میں نظر آتے ہیں. واٹ از دا امیج؟ دا امیج از دا ہول نیشن از ون. اچھا دوسری جو بات, کیا یہ اچھا ہے یا یہ کہ انہوں نے بندے بھیج دیے؟ ٹھیک ہے, وہ خان صاحب کا اختیار ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے, راجہ صاحب کو یا گور صاحب کو یا اینی بڈی ایلس, عمر صاحب, ایوری بڈی, کوئی بھی آ سکتا. خان صاحب کا اختیار ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں اوکے بس میں نہیں جاتا, آپ جا کے ان کو مینڈیٹ دے دیں. لیکن میں ایز اے پاکستانی کہہ رہا ہوں, میں ایز اے پاکستان, میں یہ نہیں کہہ رہا یہ ہو سکتا, یہ خان صاحب کا مینڈیٹ ہے, ان کا پروگیٹو, وہ کر سکتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں وہ کر سکتے ہیں, نہیں بھی کر سکتے, ان کا اختیار ہے. میں نے ان سے بات تو نہیں کی. They are not allowing me to meet Imran Khan for the last. Can you believe this? Not only as a politician, I'm a lawyer. I'm part of his legal team. آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی تھی علی صاحب ان سے؟ On 15th of November. Since 15th of November, I've been there for 6-8 odd times. They've not allowed me inside Adiala. یہ Adiala میں جو بھی لوگ بیٹھے ہیں, میں حیران ہوں. ایک آدمی آپ کی چیزیں ٹھیک کرنا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ چیزیں ٹھیک ہو, خان صاحب کا معاملہ بھی ٹھیک ہو. ہم کوئی وہ تو نہیں ہے کہ جلا دو, مار دو, گرا دو. ہم تو وہ لوگ, ہم چاہتے ہیں کہ یار یہ, میں ہمیشہ نیگوسیشنز کے حق میں رہا ہوں. آپ نے مجھے روکا ہوا ہے تو ٹھیک ہے, پھر آپ نپٹیں, پھر آپ کریں. میں دوسری بات کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں. دیکھیں ایز اے پاکستانی میں چاہوں گا کہ میرا فوجی میری حکومت کی جنگ جیتے, لیکن اس قیمت پہ نہیں کہ بے شمار شہادتیں ہوں, بے شمار لوگ جو ہے اور معاشرہ تباہ و برباد ہو, ایک بڑا آپریشن ہو. اس کے لیے بہتر یہ ہے جو عمران خان کا ویژن ہے کہ آپ پولیٹیکل جو قیادت ہیں ان کو انگیج کریں. جو دہشت گرد ہے, یہ بات میری سمجھیے, اور آپ تو لکھنے پڑھنے والے آدمی, آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ دہشت گرد کے نیچے جو ایموشنل کشن ہے, جو عوام سے اس کا ایک ایموشنل, اس نے اپنے آپ کو اٹیچ کر لیا ان کے مسائل کی آڑ میں. اگر آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کو ون اوور کر لیں گے, اپنے ساتھ لے لیں گے, تو وہ اکیلا رہ جائے گا. دہشت گرد جب اکیلا رہ جائے گا وہ لڑے گا نہیں, بھاگ جائے گا. اچھا علی صاحب یہ بتائیں, چلے یہ تو بات ہو گئی, اب عید کے بعد جو احتجاج کی بات ہو رہی ہے, یہ ایک نیا سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے جعفر ایکسپریس کے بعد, اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اس میٹنگ میں چلے گئے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی. وہاں پہ انہوں نے کہا کہ انہیں افسوس ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف وہاں پہ موجود نہیں ہے, اور اگر ان سے مشاورت ہوتی تو وہ ضرور کہتے کہ آپ آئیں. بہرحال اب وہ جو احتجاج کا جو سارا پلان بن رہا ہے وہ ابھی بھی اٹ از ان پلیس, یا اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید اس کی احتجاج کی ٹائمنگ ٹھیک نہ ہو؟ ابھی لیٹسٹ فیصلہ کیا ہے اس پہ؟ فی الحال تو احتجاج جو ہے وہ آن ہے. کس طرح ہوگا
اس پہ میں شاید ابھی بات مناسب نہیں ہے. دہشت گردی کی جو نئی لہر ہے, کیا اس کی وجہ سے احتجاج مؤخر ہوگا یا اس کو ڈیلے کیا جائے گا یا وہ وقت پہ ہوگا یا نہیں ہوگا, اس پہ میں ابھی بات نہیں کر سکتا. مجھے نہیں علم کہ اس پہ خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے اگر اس طرح کے بم دھماکے اور سارا کچھ ہو رہا ہے تو اس میں پھر تھوڑا مشکلات تو ہوں گی. لیکن یہ کہنا کہ ہم مؤخر کریں گے, میرے خیال میں ابھی چونکہ پارٹی کی طرف سے ایسی بات نہیں آئی تو مجھے یہ کہنا میرے لیے مناسب نہیں ہے. لیکن اس بات سے میں انکار نہیں کروں گا کہ جتنا خون بہ رہا ہے, جتنے دھماکے ہو رہے ہیں, جو لوگ شہید ہو رہے ہیں, اس میں احتجاج کے لیے ماحول اس طرح سے سازگار نہیں ہوتا جس طرح اگر ایک پرامن فضا ہو, کیونکہ پالیٹکس ایک پرامن فضا مانگتی ہے. وہاں دیکھیں اگر آپ جس طرح اگزامپل 24 نومبر کی دے دیتا ہوں کہ ہم لوگ آئے باہر, ہمارے لوگ آئے, اوپر سے گولیاں چل رہی ہیں, تو سیاسی کارکن تو گولیوں میں تو احتجاج نہیں ہو سکتا. سیاسی کارکن تو ایک رول آف لا میں کرتا ہے جہاں امن ہو, جہاں پولیس بھی ایک ڈسپلن کے نیچے ہو, کہ ان کو بھی یہ پتا ہو یار یہ میرے ملک کا شہری ہے, احتجاج کرنے ہے, میں نے اس کو گولی نہیں مارنی, ایٹ دا موسٹ میں نے یا گرفتار کرنا یا میں نے آنسو گیس چلانی ہے. تو ان ساری چیزوں کو لیڈرشپ اسیس کرے گی. لیکن فی الحال جب آپ سے میں بات کر رہا ہوں, آج 20 تاریخ ہے, 20 مارچ کو احتجاج جو ہے وہ ہے, اور الائنس کے ساتھ بھی ہماری نیگوسیشن چل رہی. ٹھیک ہے, علی محمد خان صاحب بہت شکریہ. ناظرین گفتگو آپ ان کی سن رہے تھے. احتجاج کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ فون ہے, لیکن انڈیکیشنز اس طرح کی مل رہی ہیں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. ابھی بہت سارے اس طرح کے معاملات ہیں اس الائنس کے درمیان, خصوصاً مولانا فضل الرحمان ان کی جماعت کے ساتھ, جو ابھی تک فائنلائز نہیں ہوئے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اگلے ہفتے 10 دن میں جو ہے وہ کس طرح کی فیصلہ سازی ہوتی ہے. بریک کا وقت ہو رہا ہے, واپس آئیں گے تو اوور آل جائزہ لیتے ہیں کہ یہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے 2-3 دن میں, ان کے نتیجے میں جو ہے وہ کی ایک ریلیشن شپ ہے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی, اس پہ کیا اثر ہو رہا ہے. 2 اہم تجزیہ کار ہمیں جوائن کریں گے آفٹر دس بریک. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. 2 بہت ہی اہم ایسپیکٹس ہیں جن پہ بات کرنا ضروری ہے. جب سے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس کے بعد سے کچھ اس طرح کی بیان بازی شروع ہو گئی ہے کہ لگتا یوں ہے کہ اس کی بجائے کہ ایک اتفاق رائے پیدا ہو اس دہشت گردی کے خلاف جو ہماری ایک پالیسی بن رہی ہے, اس پہ مزید جو ہے وہ تنازعات کھڑے ہوتے جا رہے ہیں. اب اس کی روشنی میں 2 کی کویسچنز ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں. پہلا تو یہ کہ ان کانٹروورسیز کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک کنیکشن ہے یا لیک آف کنیکشن ہے وہ کیا اور زیادہ مزید خراب ہوگا. ان کے جو روابط ہیں وہ اور زیادہ ٹوٹیں گے, ان کی جو آپس میں تعلقات ہیں وہ اور زیادہ خراب ہوں گے. اور دوسرا یہ کہ مولانا فضل الرحمان کا ایک بڑا ہی کروشل رول ایک بار پھر ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے. یہ جو 2 ایسپیکٹس ہیں, کیا یہ عید کے بعد پاکستان کی سیاست کو ڈیفائن کریں گے؟ بات کرتے ہیں 2 بہت ہی جو ہے وہ زبردست سینئر اور پروفیشنل جرنلسٹ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. منیف فاروق صاحب, ثنا مرزا صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. ثنا, اگر بات میں آپ سے شروع کروں, پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ پہلے ہی بڑی دوریاں تھیں. یہ جس طریقے سے پی ٹی آئی نے ریاکٹ کیا ہے دہشت گردی کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں, کیا آپ کے خیال میں وہ جو ایک رشتہ تھا یا جیسا بھی تھا رشتہ, اب اس میں مزید تناؤ آئے گا, کشیدگی آئے گی؟ بہت شکریہ فاض صاحب آپ کا شو میں انوائٹ کرنے کے لیے. سر میں میرا خیال یہ ہے کہ اسے تھوڑا سا مائنر سا ڈس ایگری کروں گی. آپ نے اچھا لفظ استعمال کیا پاکستان تحریک انصاف, آپ نے سی ایم گنڈا پور صاحب نہیں کہا. دیکھیں جو انسائٹس اس کی سرکولیٹ کر رہی ہیں اور بات ہو رہی ہے نا, اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سی ایم گنڈا پور صاحب نے اس کمیٹی کے اجلاس میں یہ کہیں نہیں کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو ریزسٹ کرتی ہے یا کسی بھی قسم کا جو آپریشن ہے اس کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا. کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی صرف خواہش یہ ہے کہ اگر ان تمام سیکورٹی آپریشنز کو محدود پیمانے پر اور چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں کیا جائے تو شاید اس کی ایگزیکیوشن میں اور اس کی تشہیر کو کنٹرول کرنے میں بہت مدد مل سکے گی. کیونکہ اگر اس کی تشہیر ہوگی تو پھر خیبر پختونخوا میں جو آپریشن نہ کروانے کا نیریٹو ہے پاکستان تحریک انصاف کا, اس کو نقصان پہنچے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ اگر ان آپریشنز کو فرنٹ لائن کے اوپر پولیس سے کنڈکٹ کروایا جائے تو دیکھیں اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو آپریشن کنڈکٹ ہوگا ہی, لیکن دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف یہ کریڈٹ لے گی کہ ان تمام دہشت گردی کے جو عناصر ہیں ان کو کنٹرول اور ختم کرنے میں پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت نے کردار ادا کیا ہے. دیکھیں ایک بڑا
क्लियर स्टांस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, उनसे बातचीत होनी चाहिए। लेकिन अंदरूनी खाना लोग गंडापुर साहब के हवाले से जानते हैं कि वो सिक्योरिटी इदारों के मसले को और इस वक्त इस मसले की संगीनी को बहुत हद तक समझते हैं। तो गंडापुर साहब इस बात के ऊपर कन्विंस जरूर है कि ऑपरेशन होने चाहिए, लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दबाव में है इसलिए वो नहीं चाहते कि ऑपरेशन के हवाले से वो किसी किस्म का खुला स्टेटमेंट दें। इसीलिए उन्होंने आज भी ये बात कही है कि हम ऑपरेशन की सपोर्ट में नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव बयान कर रहे थे। लेकिन जहां तक सिक्योरिटी इदारों से नशिस्तों की बात है तो वो इस बात के कायल हैं कि इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि देखिए वो बलूचिस्तान से सिचुएशन को मुख्तलिफ करार देते हैं खैबर पख्तूनख्वा की। वहां पर जो अलहदगी पसंद तहरीकें या ग्रुप्स हैं उनसे आप बातचीत कर सकते हैं सिलेक्टिव ग्रुप्स के साथ, लेकिन केपीके में सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। ओवरऑल जिस तरीके से पीटीआई ने रिस्पॉन्ड किया है टू दिस लेटेस्ट क्राइसिस, उससे क्या इंपैक्ट होगा जो उनका एस्टैब्लिशमेंट के साथ रिलेशनशिप था या वो बनाना चाह रहे थे? बहुत शुक्रिया भाई साहब। देखिए मेरे ख्याल में वो रिलेशनशिप तो ऑलरेडी काफी सावर है और हो चुका है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से मसाइल हैं, उनमें से एक मसाइल है कि उनका वो एक अटेंशन सीकिंग एक उनका मेजर होता है कि किसी तरह हमें अहमियत दी जाए, वो मिल नहीं रही। जो चीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्यादा खटक रही है वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से वो सख्ती है जिसमें कोई कमी नहीं आ रही, इमरान खान साहब से वो दूरी है जिसके अंदर कोई कमी नहीं आ रही। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहसीत जमात एक चीज हिट कर रही है। कल भी मेरे प्रोग्राम में थे पीटीआई के एमएनए डॉक्टर निसार जाट, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम तस्लीम करते हैं, हम सारे इस पर यूनानिमस थे कि हमें जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि सियासी कमेटी के अंदर हमारे इत्तेहादी हैं उन्होंने डिसएग्री किया इसलिए हमने नहीं किया। इमरान खान साहब ने कहा सियासी कमेटी ने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है एवरी टाइम पीटीआई डज समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, ये उनको फर्दर पुश कर देता है इन डार्कनेस। और जो एस्टैब्लिशमेंट का केस है अगेंस्ट पीटीआई वो सीमेंट होता जा रहा है विद एवरी पासिंग डे कि जी इनको अपने जाती सियासी मफादात ज्यादा अजीज हैं, इनको मुल्क की सालमियत या मुल्क के जो हवाले से पॉलिसी है वो अजीज नहीं है। दूसरी बात अली मीन गंडापुर साहब के हवाले से है, तो गंडापुर साहब ने तो वहां पर किसी चीज पर कोई उस तरह से एतराज किया ही नहीं। उन्होंने पैसों की जरूरत बात की है कि मेरे 600 अरब बनते हैं, मुझे 200 मिले हैं वफाक से, ये मिलने चाहिए। उसके अलावा एज सच उन्होंने कोई वहां पर डिसएग्रीमेंट या बड़ी बात नहीं की। सना, जहां पे एस्टैब्लिशमेंट के रिलेशनशिप की बात हो रही है वहां पे फिर मौलाना फजल रहमान का जिक्र कैसे ना हो। वो अब वहां पे पहुंच गए मीटिंग में, उन्होंने अपनी बात भी की, दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज भी उठाई, जो एक पॉलिसी बन रही है उसमें अपना हिस्सा भी डाला, लेकिन साथ साथ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी जो है वो अपनी जो भी उनका रिश्ता है उसको जोड़ रहे हैं, और ईद के बाद जो भी एहतजाज कर रही है उसके हवाले से भी कुछ ना कुछ इज मेकिंग सम नॉइजेस। तो बिल्कुल सेंटर स्टेज पे एक बार फिर आ गए मौलाना साहब, एंड ही इज डिफाइनिंग कि अब आगे जाके क्या होगा। मेरा ख्याल ये कि मौलाना साहब के एस्टैब्लिशमेंट से कभी भी ताल्लुकात खराब नहीं रहे, लेकिन मेरा ख्याल ये कि वो उस दरवाजे पर खड़े हैं जहां वो दरवाजे के अंदर दाखिल होकर मरासिम बहाल करना चाहते हैं, लेकिन ना तो उनको दरवाजे से अंदर कोई बुला रहा है और ना ही वो दरवाजे से कदम बाहर निकालना चाहते हैं। ये बात जरूर है कि मौलाना साहब ने अपनी एहतजाजी तहरीक की बात की है, लेकिन देखिए इसको समझने की जरूरत है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उस ग्रैंड अलायंस की अम्ब्रेला के नीचे करेंगे। उन्होंने बड़े तरीके के साथ अपने आप को उससे सेपरेट कर दिया और उन्होंने ऐसे मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रखे जो 110% उनको एक्सेप्टेबल होने ही नहीं थे, और उनको पता था कि ये तमाम चीजों के ऊपर कंसेंसस बिल्डअप नहीं हो सकेगा। लेकिन ये बड़ा अच्छा जेस्चर है कि तमाम अपोजिशन की बड़ी पार्टीज जो हैं जो कि बज़ाहिर एहतजाज के लिए निकलेंगी, वो अलग अलग सिनेरियो में सही लेकिन एहतजाज रजिस्टर करवाएंगी, और उसका अल्टीमेटम या एक तरीके से जो कहना चाहिए कि एक उसका जो अपील है वो मौलाना फजल रहमान साहब कर चुके हैं कि मैं एहतजाजी तहरीक लीड करूंगा। लेकिन इस बात पे भी डिस्कशन हो रहा है कि ये जो एहतजाजी तहरीक है इसका जो पेस है वो अपने पीक पर रमजान या ईद उल फितर के बाद नहीं होगा, ये मोमेंटम बनेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम और इन अ कपल ऑफ मंथ्स। कहा यह जा रहा है कि ये मोमेंटम ईद के बाद बिल्डअप होना शुरू होगा और प्रोबेबली बकरीद तक जाएगा और उसके बाद ये पेस पकड़ेगा। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि ये जो टेररिज्म की वेव आई है इसमें ये भी बात की जा रही है खामोशी के साथ इन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कि अगर एक ऐसे मौके पर जब हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ इतने संगीन इशूज के ऊपर काम कर रही है और मुख्तलिफ सूबों में ऑपरेशन लीड करना चाहती है, ऐसे मौके पर सड़कों पर आकर आप क्या करेंगे? हुकूमत को डिस्टेबल करेंगे, दूसरी बैरूनी कुव्वतों को फैसिलिटेट करेंगे। तो इस वजह से भी थोड़ा सा मौलाना साहब की जो सोच है वो बैकफुट पर गई है और बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी
پارٹی سوچ رہی ہیں تو ان کا اپنا ایک کنسنسس بلڈ اپ یہ ہو رہا ہے کہ ہم احتجاجی تحریک کے لیے اپنا ایک مومنٹم ضرور بنا لیں, سڑکوں پر ضرور آ جائیں, لیکن اس پیس کو ود دا پیسج آف ٹائم ہم آہستہ آہستہ بڑھائیں, کیونکہ جو اب اس وقت نمبر سامنے آ رہے ہیں اس وقت کی گورنمنٹ کے, دیکھیں جو آ رہے ہیں بظاہر اس کو اپریشیٹ تو کرنا چاہیے, چاہے اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے ہو, چاہے فورن ایشوز کے پوائنٹ آف ویو سے ہو, کچھ نہ کچھ بہتری آئی ہے. وہ حکومت جس کے بارے میں سال پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ ایک ہفتے کی مہمان ہے, ایک مہینے کی مہمان ہے, وہ حکومت اب بظاہر اپنے پیر مضبوط کر چکی ہے. تو as far as the government and the establishment is concerned, ان کو کوئی یعنی ان کی صحت پہ اثر نہیں پڑ رہا کہ عید کے بعد جو یہ تحریک شروع کرتے ہیں, احتجاج شروع کرتے ہیں, نہیں کرتے, ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے؟ دیکھیں فہد صاحب, یہ جس طرح سے حکومت بنی ہے, یہ حکومت کیا میں کہوں گا, یہ نظام پہلے کھڑا ہوا ہے, اس نے اپنی جڑیں مضبوط کی, پھر خود کو طاقتور بنایا, انسولیٹ کیا, اور انسولیشن پھر آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہے, پیکا ایکٹ سے لے کر 26ویں آئینی ترمیم تک ہر جگہ اپنی گرفت مضبوط کرنے کے بعد اب یہ نظام اپنے جو اپوننٹس ہیں ان کے خلاف ایک برہمی کا یا ایک سختی کا میسج بھی بھیج رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت حکومت تو ڈائریکٹ بینیفیشری ہے پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کی تنگی کی اور اس تلخی کی, تو ایک تو وہ وہاں سے بینیفٹ کر رہے ہیں, دوسرا اس حکومت کا پاور ہاؤس تو ہے ہی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. اسٹیبلشمنٹ اس وقت حکومت کے ساتھ کھڑی ہے بالکل, اور حکومت کے پاس کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو ڈاؤٹ کرے, اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ایسے کوئی سگنل اس وقت تک تو ہمیں کہیں سے بھی نہیں مل رہے کہ پرابلم کوئی حکومت کے ساتھ ہے. تو اگر ان چیزوں میں کوئی پرابلم نہیں ایگزسٹ کر رہا تو پھر شہباز شریف صاحب از مور دین کمفرٹیبل, obviously he is going places, apparently he is taking Pakistan to places, اور وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں, بہت زیادہ کانفیڈنس ایگزیوٹ کر رہی ہے ان کی باڈی لینگویج ایوری ٹائم کوئی ان سے ملتا ہے. تو سو گورنمنٹ کو تو اس وقت کوئی پرابلم نہیں ہے پر سے, آسٹینسبلی تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اس گورنمنٹ کو. ناظرین, بریک کا وقت ہو رہا ہے, واپس آئیں گے تو ہمارے دونوں تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہوں گے, وہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. اچھا, میں اب آپ دونوں سے نا ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں جو پرسوں سے جو ہے ہر طرف یہ اس کی گونج سننے میں آ رہی ہے, اور وہ ہے کہ یہ ہارڈ سٹیٹ کا کیا مطلب ہے جو اس دن آرمی چیف صاحب نے جس کا ذکر کیا. تو سنا ویری بریفلی آپ کو کیا سمجھ آئی؟ ایک تو دیکھیں, ایک تو ٹیکسٹ بک ڈیفینیشن ہے, وہ ہم سب نے دیکھ بھی لی ہے, پولیٹیکل سائنس میں ایک سرٹن ڈیفینیشن ہے, اور اگر وہ ڈیفینیشن ہے تو دین obviously it should be a cause of concern for all of us. آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ what did he mean when he say کہ ہمیں ہارڈ اسٹیٹ بننے کی ضرورت ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ وہ شاید ان کے بیک آف دا مائنڈ چائنا کا ماڈل, رشیا کا ماڈل موجود ہے جو شاید ہمیں اس وقت زیر بحث لانا نہیں چاہیے, لیکن وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر اسٹیٹ سب سے پرائمریلی پرائیورٹی ہوتی ہے, اور اسٹیٹ کا جو سٹانس ہوتا ہے, جو سوورینٹی ہوتی ہے, وہ آپ کے لیے سب سے بنیادی مقصد ہوتا ہے. امریکہ اور برطانیہ جو اس قسم کے ممالک ہیں وہاں پر بھی یہ چیز ہوتی ہے, لیکن وہاں ایجنڈا بیسڈ ہوتی ہے. تو میرا خیال یہ کہ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ذاتی مفادات کو اور عداوتوں کو دور کر کے ابھی اسٹیٹ کے بارے میں سوچیں. اگر ہم تمام چیزوں کو بلا کر صرف اسٹیٹ کے اوپر فوکس کریں تو پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اپنے اپنے مفادات کے بجائے اس وقت اسٹیٹ کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ ملک کے لیے کیا ضروری ہے. میرا خیال ہے یہ وہ مشورہ ہے جو کہ ہمیں 50-60 سال پہلے اپنی سیاسی لیڈرشپ کو اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کو دینا چاہیے تھا, لیکن بڑی دیر کے بعد کسی نے اس کے اوپر بات کی ہے, اور اگر ابھی بھی اس کے اوپر عمل درآمد کر لیں تو اگلے 40-50 سال جو ہے ہم کسی بہتر پوزیشن میں جا سکتے ہیں. منیب, آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ ہارڈ اسٹیٹ کیا ہے؟ ہارڈ اسٹیٹ ہے جی ڈنڈا, سوٹا اور ٹھکائی, سیدھی سی بات ہے. اگر if I may put it in a very crude way, کیونکہ میں نے تو جو ایک بڑی تفصیلی ڈیفینیشن تھی اور اس کا انٹرپریٹیشن تھی وہ تو ثنا صاحبہ نے دی, تو میں ذرا اس کو میں زیادہ بلیٹنٹلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ زیرو ٹالرنس فار اینی نانسنس, اور کوئی جو ڈسینٹ ہے اس کو بھی کوئی اتنی ہوا نہیں ملے گی, کوئی اس کو اتنی ایئر نہیں ملے گی, بریدنگ اسپیس بھی شاید نہ ملے, اور امپلیمنٹیشن آف لا ہوگا ایز ڈیزائرڈ, اور امپلیمنٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہوگا ایز ڈیزائرڈ. تو ظاہری بات ہے پھر اس سے زیادہ نہ میں بول سکتا ہوں, نہ آپ سن سکتے ہیں, نہ ہمارے اجتماعی ہاضمے کے لیے کچھ بات وہ درست ہوگی. جی, منیب فاروق اور ثنا مرزا, آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین, معاملات جس طریقے سے ہمیں اب نظر آ رہے ہیں اس سے لگتا تو یوں ہے کہ دہشت گردی والا جو معاملہ ہے
یہ اب ڈومینیٹ کرے گا پاکستان کی جو آنے والے دن کہہ لیں, ہفتے کہہ لیں, مہینے کہہ لیں. مہینہ تو خیر بڑا لمبا ہو جاتا ہے پاکستان میں, اتنا آگے ذرا پریڈکٹ کرنا مشکل ہوتا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ان دا نیئر فیوچر اگر میں اس طرح کہوں تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو پالیسی ہے اور اس کی جو اب مینیفیسٹیشن ہے جو ہمیں نظر آنی شروع ہوگی, وہ بہت حد تک ڈومینیٹ کرے گی کہ پاکستان کیا جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے. جہاں تک احتجاج کی بات ہے, جو اپوزیشن کرنا چاہ رہی ہے اور جو گرینڈ الائنس وہ بنانا چاہ رہی ہے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پہ پریشر ڈالنا چاہ رہی ہے, اس پہ بہت حد تک ڈیپینڈ کرے گا کہ مولانا فضل الرحمان کا کیا رویہ ہے, کیا وہ واقعی میں اس طریقے سے جو ہے وہ اس الائنس کو جوائن کرتے ہیں یا صرف ان کو ایک مورل سپورٹ دیتے ہیں. مولانا صاحب از ونس اگین دا مین ٹو واچ. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.